یوں تو اسرائیل کی فلسطین میں جارحیت کی وجہ سے کئی جانیں چلی گئیں، کئی معصوم یتیم اور بے گھر ہو گئے، کئی ماؤں نے اپنے بچوں کو کھو دیا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان حالات میں زندہ رہنے کی وجہ تلاش کی اور دوسرے لوگوں کی بھی مدد کی۔ ان میں سے ایک یوسف ابو ربیع بھی تھے، جنہوں نے اس مشکل وقت میں بھی سمجھداری اور حوصلے سے کام لیا اور اپنے خاندان اور دوسرے خاندانوں کی بھی مدد کی۔ یوسف ابو ربیع، جنہوں نے بھوک سے مرنے والے فلسطینی کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی، اسرائیل نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ یوسف ابو ربیع کی عمر 24 سال تھی۔ یوسف نے شمالی غزہ کے بیت اللحیہ میں اپنے خاندانی کھیت کے کھنڈرات میں سبزیاں اگانا شروع کی۔ دراصل فلسطین میں جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ اور ان کا خاندان اپنی زمینوں پہ کھیتی باڑی کرتے تھے، جو جنگ کے بعد مکمل طور پر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا تھا۔ انہوں نے تھمرو کے نام سے ایک گروپ کی بنیاد رکھی جو فلسطینیوں کو پودے اور شہری باغات لگانے کے بارے میں تعلیم فراہم کرتا ہے۔ جب یوسف اور اس کے گھر والوں کو ان کے گھر سے نکل جانے پر مجبور کیا گیا تو اس نے جلدی سے بیج اور پودے اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ یوسف اور ان کے بھائی دونوں نے مل کر ان بیج اور پودوں کی پرورش اور دیکھ بھال شروع کی اور پھر اس خوراک اور پودوں کو اپنی کمیونٹی میں تقسیم کر دیا اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو سکھایا کہ ان سے بننے والے بیجوں کو پھر سے کس طریقے سے اگانا ہے۔ یوسف پہلے انسان تھے جنہوں نے جنگ کے دوران ہونے والی غذائی قلت اور جنگ کے حالات میں ہونے والے قحط میں پودے لگائے۔ اس کے بغیر شمالی غزہ میں کھانے کو کچھ موجود نہ تھا، لیکن اسرائیلی فوج کی جارحیت نے یوسف ابو ربیع کو شہید کر دیا۔ یوسف نے اپنے خاندان اور اس جنگ میں تباہ حال خاندانوں کی غذائی قلت کو کم کرنے میں جو کردار ادا کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ یوسف ابو ربیع کا کہنا تھا، میں اپنے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رکھتا ہوں، کیونکہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو قبضہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پاگل کر دیتا ہے۔ میں یہاں وہ کام کر رہا ہوں جس سے اسرائیلی فوج روکنا چاہتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے جس میں پودے لگائے جا سکتے ہوں، میں اس میں پودے لگانے میں مدد کروں گا، چاہے وہ چھتوں پر ہو، تباہ شدہ مکانات ہوں یا کوئی بھی اور چیز جس میں پودا لگایا جا سکتا ہو۔ اسرائیلی حملے سے پہلے یوسف زرعی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کا تعلق کسانوں کے خاندان سے ہے جو اپنے آباء و اجداد کے وقت سے کھیتی باڑی کرتے آ رہے تھے۔ جب اسرائیل نے ان کے علاقے پر حملہ کیا تو اس وقت ان کے کھیت میں اسٹرابری کی فصل اپنے اختتام کے مراحل سے گزر رہی تھی۔ جولائی میں لی گئی سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق اسرائیل نے غزہ کی 60% سے زیادہ کھیتی کو تباہ کر دیا ہے۔ غزہ میں 96% فلسطینی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں اور 5 میں سے 1 کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اس ماہ اسرائیل نے شمالی غزہ کو بقیہ پٹی سے بھی مکمل طور پر منقطع کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل شمال میں تقریباً تمام امداد کو روک رہا ہے، یہاں تک کہ خوراک اور ادویات سمیت دوسری ضرورت کی اشیاء کو بھی غزہ تک آنے نہیں دے رہا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 4 لاکھ افراد شمالی غزہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں انہیں شدید بمباری کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فرار ہونے کی کوشش کرنے والے افراد کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کی لاشیں سڑک پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ ملبے تلے دبے لوگوں کو نکالنے کے مشن سے بھی انکار کیا جا رہا ہے۔